TV Safety for all. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا اور تنہا چلانے والا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر اور خصوصاً ہم اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ حاضرین جمعہ، آج کا موضوع خطابت ہے اللہ کے محبوب اعمال۔ دراصل ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کا چہیتا بن جائے، اللہ کی نظروں میں وہ پسندیدہ بن جائے۔ ہم میں سے جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ ہرگز یہ نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو جائے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے بہت سے اعمال ہیں، لیکن انسان اللہ کو راضی کرنے کے بجائے، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کی خوش آمدی میں لگ جاتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں خواہش تو رکھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن وہ کام نہیں کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بلکہ ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگ راضی ہو جائیں، جس سے لوگ خوش ہو جائیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کو لائک کریں۔ لیکن ایسا اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ خوش کر سکے، اور ایسا ایک ساتھ خوش کرنا یہ بھی ناممکن ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو ایک ساتھ ایک انسان خوش کر سکے۔ گھر کا ہی اگر معاملہ لے لیں، گھر میں ماں باپ، کبھی ماں راضی، کبھی باپ ناراض، کبھی بھائی راضی، کبھی بہن ناراض، کبھی بیوی راضی تو ماں ناراض، ماں راضی تو بیوی ناراض۔ یعنی ایک ساتھ سارے انسانوں کو خوش کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک انسان ایک ہی وقت میں اپنے کردار سے ساری انسانیت کو خوش کر دے، ہاں اس کے کچھ طریقے ہیں۔ آئیے ہم آپ انہی طریقوں کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کر ان سے کہتا ہے کہ دیکھو انا احب فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اور پھر اس کے بعد سارے آسمانوں میں یہ ندا لگا دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق، بالخصوص فرشتے، سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ اعلان کروایا جاتا ہے کہ جاؤ زمین والوں میں یہ اعلان کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ جب دیکھیں کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ رب راضی تو سب راضی، رب راضی ہے تو سب کے سب راضی۔ انسان رب کو ناراض کر دے اور ساری انسانیت کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے، راضی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی کو راضی کر لے تو دوسرے ناراض ہو جائیں، کسی کو خوش کر لے تو دوسرے غضبناک ہو جائیں، کسی کی چاپلوسی کرنے میں لگ جائے، کسی کی واہواہی کرنے میں لگ جائے، اور دوسرے لوگ اس کے خلاف پلاننگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے رب کو راضی نہیں کیا۔ آئیے چند وہ اعمال جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، رب راضی ہو جائے، رب ہم کو پسند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں پسند کرے گا تو دنیا کا معاملہ بھی
آسان، آخرت کا معاملہ بھی آسان۔ آئیے وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو میں نے قرب مسنونہ میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے وہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں پسند کرے گا۔ صرف ہمارے زبانی دعوے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ محبت کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے۔ اللہ کے نبی کی اتباع سنت، اتباع رسالت طویل موضوع ہے، اس پر کانفرنس بھی ہوتی ہیں، اس پر کئی سیمینار بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے جو اتباع کی تھی، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اتباع کو جانا تھا، آپ کے بعد آ جانے کے بعد کسی اور کی بات کو وہ نہیں لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو حکم، آپ کو فیصلہ کرنے والا یا آپ کے فیصلے کو نہ مان لیں۔ ہمارے دنیاوی اختلافات ہو، مسلکی اختلافات ہوں، جس طرح کے بھی معاشرتی تجارتی اختلافات ہوں، جو بھی اختلافات ہیں، خاندانی اختلافات ہوں، ہر اختلاف کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی انانیت دکھانا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارے سامنے مسالک کی حد بندیاں ہیں، مسلک کی حد بندیوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کو ہم اٹھا کر دیوار پر مار دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ہمارے اولیاء کیا کہتے ہیں، ہمارے فلاں کیا کہتے ہیں۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب، اللہ کی ناراضگی مول لینے کی وجہ سے آج دنیا میں مسلمانوں پر ذلت چھائی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مسکنت چھائی ہوئی۔ دوسرا عمل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رمضان میں ہم نے روزے رکھے لعلکم تتقون کے درس سن کر کے تقوی والے بن جائیں، ایک مہینہ ہم پریکٹس کرتے ہیں، لیکن پھر رمضان ختم ہوتے ہی ہمارے تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر سے وہ تقوی ختم ہو جاتا ہے۔ اور حج پر حجی جاتے ہیں، وہاں کہا گیا فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تقوی کی بار بار نصیحت کی گئی، قربانی ہم نے کی ہے۔ وہاں کہا گیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ خون اللہ کو پہنچا، نہ گوشت اللہ کو پہنچا، پہنچنے والی چیز دلوں کا تقوی، لیکن پھر بھی ہمارے اندر وہ تقوی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے۔ تقوی کا اصل مقصد کیا ہے؟ انسان تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھا لے یا پڑھ لے، یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی بنا کر دکھا دے، تو وہ متقی نہیں ہے۔ متقی تو وہ ہے جس طرح آدمی گناہ چھپ کر کرتا ہے تاکہ لوگ نہ دیکھیں، بالکل اس کے الٹا اسے نیکی چھپ کر کرنا چاہیے، اور گناہ جب وہاں چھپ کر کرنے کی گنجائش نہ ہو، گناہ کرنے کے مواقع موجود ہو، وہاں وہ ڈرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسرا عمل جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ۔ انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ گار کو ایسے ہی مہلت نہیں دے دی
کہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جائے، بلکہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ اس کی موت سے پہلے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک کہ سکرات شروع نہ ہو جائے اس سے پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن سکرات شروع ہو جانے کے بعد، موت کے لمحات میں آ جانے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا توبوا الی اللہ جمیعا، تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ لوگ صرف اس طرح توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ انسان گناہوں کو چھوڑنے کا پختہ عزم کر لے، ارادہ کر لے، جو گناہ ہو گئے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور جس کے ساتھ حق تلفی کیا ہے بندوں میں ان کے حقوق کو ادا کر دے، یہ گناہوں سے توبہ ہے۔ توبہ کرنے کا یہ مطلب ہے۔ ایسی توبہ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بعض صحابہ کرام مدینے میں ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے طہارت کے لیے، اور پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کہا کہ اللہ نے تمہارے سلسلے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ پاکی صفائی۔ ہم جانتے ہیں الطہور شطر الایمان، بچہ یہ حدیث یاد کرتا ہے، لیکن پریکٹیکل اگر دیکھا جائے، عملاً اگر دیکھا جائے تو پوری سوسائٹی میں سب سے گندی سوسائٹی، سب سے غلاظت والی سوسائٹی ہم مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے سامنے کچرا رہتا ہے، ہمارے گھر گندے رہتے ہیں، ہمارا رہن سہن، جو بھی آدمی گزرتا ہے وہ دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ کیوں؟ اسلام نے ہمیں پاکی صفائی نہیں سکھائی۔ اسلام نے تو ہمیں کہا طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور راستے میں کچرا ڈالنا، راستے میں گندگی ڈالنا، راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا، یہ مومن کے اندر ادنا ایمان بھی نہ ہونے کی علامت ہے۔ ادنا ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ راستے سے آپ تکلیف دہ چیز اٹھا کر باہر کر دو، آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو۔ اگر آپ خود وہاں تکلیف دہ چیز ڈال رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ کم ترین درجہ ایمان بھی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے منافی آپ عمل کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں۔ میرا گھر میری مرضی، میری گلی میری سڑک، میرا فلاں میری دکان، میں جو چاہے کر لوں، تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اس آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں گیا یہ جنت میں؟ تو کہا راستے میں ایک کانٹے دار درخت، اس کی کانٹی، اس کی ایک شاخ لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے اس کو توڑ دیا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ نے اس کو جنت میں داخلہ دے دی۔ کون سا بڑا عمل ہے؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے لباس، اپنے پوشاک، اپنا دل، اپنی زبان، ہر چیز کو پاک صاف رکھیں۔ اور اس کے بعد پانچواں عمل اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ حسن سلوک، احسان کا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، احسان جتاؤ نہیں کہ اللہ تعالیٰ، احسان کر کے بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، آپ کسی کی کوئی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ کسی کا کوئی تعاون کر رہے ہیں، کسی کی کوئی خیر خواہی کر رہے ہیں، کسی کی کوئی ہیلپ کر رہے ہیں، اور بعد میں کیا تو تم یہاں تک پہنچے، میں نے یہ راستہ بتایا تم آگے بڑھ گئے، میں پیچھے ہو گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا،
تو پھر آپ احسان جتا رہے ہیں. احسان جتانے والا المنان جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان جتانے والے کو جنت سے محروم کرنے کا وعدہ کیا ہے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَحْسِنُوا، احسان کرو. احسان کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. احادیث میں اگر ہم دیکھیں تو بے شمار اعمال ہمیں ملتے ہیں، بے شمار اعمال ہمیں ملتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ان اعمال کرنے والوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے پاس کیا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاة علی وقتها. نماز وقت پر پڑھنا سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فکس ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، انہی ٹائم پر اسے ادا کرنا ہے. ڈیلے کر کے آگے چلو بعد میں 2 نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ لیں، پوری ملا کے رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں. کام پر ہیں، ہاں کپڑے صحیح نہیں ہیں، وضو نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، مختلف بہانے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اور وہی اگر کسی سے ملنے اسی ٹائم پر اسے کہا جائے فوراً تیار ہو جائے گا. کوئی ملنے آ رہا ہے، کوئی اس کو کسی کے پاس جانا ہے، 5 منٹ میں فریش ہوگا اور اس کے پاس چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت آواز لگاتا ہے، فریش ہو کر نہیں آ سکتے ہیں، تیار ہو کر اللہ کے گھر کو نہیں آ سکتے ہیں. حی علی الصلاۃ، نہ آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف. کامیابی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابیاں ہیں. اور اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا ثم ای، پھر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا. والدین کا مقام کیا بتایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر والدین کا حق بتایا ہے. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے رب کا حق بتایا، پھر بعد میں والدین کا دوسرے نمبر پر. یعنی حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا نمبر والدین کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اس کے بعد پوچھا گیا اللہ کے نبی پھر کون سا عمل زیادہ افضل ہے، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. پھر اس کے بعد پوچھا گیا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. ادوم کس کو کہا جاتا ہے؟ ادوم وہ کام جو کنٹینیوسلی کیا جائے، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو خطاب کر کے کہا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان فإنه كان يقوم من الليل فترك قيام الليل یا فترك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ تم فلاں بندے کی طرح مت ہو جاؤ، وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا تھا، اب اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے. مطلب جذباتی طور پر جوشیلے انداز میں ایک دن، ایک جمعہ، ایک رمضان، ایک اعتکاف، اس میں انسان جذبات دکھائے اپنے، بڑھ چڑھ کر. ایک رات شبینہ پڑھ کے آ گئے، 3 راتوں میں قرآن ختم کر کے آ گئے، پھر اس کے بعد مسلمان غائب، مسلمان ہی وہ نظر نہ آئے. ایسا اسلام، ایسا ایمان اللہ کو نہیں چاہیے جو لمیٹڈ پیریڈ کا ہو. آپ کو کب تک؟ حتی تموتن، موت آنے تک اسلام کی حالت میں رہنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی عبادت مرتے دم تک کرنا ہے، موت سے پہلے ختم نہیں کرنا ہے. کوئی دن کوئی وقت مقرر کر کے کہ اس میں یہ کام کروں گا باقی ٹائم پر نہیں کروں گا، نہیں، بلکہ تھوڑا کریں، کنٹینیو کریں. بعض لوگ جذبات میں 20 رکعت پڑھ لیے، بعض آئے جذبات میں اتنے روزے رکھ لوں گا، اتنے روزے رکھنے کی نظر مان لی ہے میں نے فلاں کرنا چاہا، میں نے یہ کرنا چاہا. کر نہیں سکتا ہے. تھوڑا کرو لیکن کنٹینیو کرو، ایک بار کر کے اس کو نہ چھوڑ دو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما، حدیث قدسی کے الفاظ میں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. بندہ اللہ سے کیسے قریب ہوگا؟
بندہ اللہ سے کیسے قریب ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ میں نے جو اس پر فرض کیے ہیں اس کو ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی، نوافل تو اپنی جگہ ہیں، لیکن کم از کم اگر فرض کی پابندی کر لے تو وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر کہا احب الناس الی اللہ انفعهم، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو انفعهم، لوگوں کو پروفٹ کرے، اپنا پروفٹ۔ ہر کوئی اپنی چاہتا ہے، اپنی عزت، اپنا مال، اپنی شہرت، اپنی دولت، اپنا پیسہ، ہر کوئی اپنی میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کا کیا حال تھا؟ اس کی گواہی نبی بنائے جانے کے بعد، جب پہلی وحی کے نزول کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کا فائدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ بوجھ والے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، نہ کمانے والوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کام ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے؟ ہم تو بس اپنا فائدہ چاہتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے ہم نے کوئی ایسا کام کیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اس کے بعد کہا وَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، مسلمان کے دل میں خوشی ڈال دو، اس کو خوش کر دو۔ کیسے خوش کیا جائے؟ حدیث کے الفاظ آگے بتاتے ہیں او تکشف عنہ قربہ، اس کی کوئی مصیبت دور کر دو، اس کی کوئی تکلیف دور کر دو۔ وہ بیمار ہے تو علاج کرواؤ، مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی میں اس کا ساتھ دو، وہ کسی طرح پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرو، وہ راستہ بھٹک گیا ہے تو سیدھے راستے پر لے آؤ، گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں تو گھروں میں اصلاح کرو، جس طریقے سے ہو سکے اس کی اس مصیبت کو دور کرو۔ اور کہا او تقضی عنہ دینا، اس کی طرف سے قرضہ ادا کرو۔ ہم نے کبھی کیا ہے؟ خود کے قرضے ادا نہیں ہو پاتے ہیں، دوسروں کے قرضے کہاں سے ادا کریں؟ خود کے قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں، دوسروں کے قرض کے لیے ہم کما رہے ہیں کیا؟ ہم تو اپنے لیے کما رہے ہیں، ارے ہم اس کا قرضہ کیوں ادا کریں؟ یہ آج ہماری سوچ، یہ آج ہماری سوچ ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ کر کمائیے کہ میں کسی مقروض کا قرض ادا کر دوں، میری وجہ سے کسی مقروض کا قرض ہلکا ہو جائے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں مقروض کو قرضہ دینے کے بجائے بلکہ اس کے قرض میں مزید قرض کی آسانی کے بجائے مزید قرضہ دے کر اسے اور بوجھل کر دیتے ہیں اور اس کو اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو سود خور ہیں، قرضہ دیتے ہیں سود پر، مٹی پر قرضہ دیتے ہیں، مسلمان ہو کر ایسی حرکت کرتے ہیں۔ تو جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پاس ایسا آدمی پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او تطرد عنہ جوعا یجوعا، کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دو، بھوکے کی بھوک مٹا دو۔ اسلام کے بارے میں کتنی پیاری بات۔ وہ صحابی رسول جو نئے نئے مسلمان ہوئے، یہودی تھے، یہودی عالم تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان سے مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہے، کہ افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام واطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام، کہ چار چیزیں ہیں۔ لوگوں میں سلام کو عام کرو، رشتوں کو جوڑو، کھانا کھلاؤ، اور اسی طرح رات میں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہو، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کیا کبھی ہم نے اس پر عمل کیا ہے؟ کبھی ہم نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے؟ ہماری دعوتیں
غریب محتاج لوگوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہماری دعوتیں نام کے لیے ہوتی ہیں, دکھاوے کے لیے ہوتی ہے, رشتہ دار, دوست, اعزاء و اقارب میں بتانے اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہے. کبھی کسی غریب کو دعوت نہیں دی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ, سب سے بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مسکین کو دھکے مار کر باہر نکال دیا جائے. کبھی ہم نے کسی مسکین کو بلا کر اپنے ٹیبل پر بٹھایا ہے؟ نہیں بٹھایا ہے. کتنے لوگ آج بھوک مری کی حالت میں ہیں, کتنے لوگ جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے, کتنی بیواہیں جو گھروں میں کام کرنے جا رہی ہیں, کتنے یتیم بچے ہیں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, وہ اسکول چھوڑ کر وہ دکانوں میں کام کرنے پر مجبور ہیں, وہ مختلف سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کا خیال نہیں کیا. اور آپ جانتے ہیں جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ دو وجوہات ہیں. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, کھانا نہیں کھلاتے تھے, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کبھی اپنی آمدنی میں ایک حصہ مقرر کیجئے, ایک مہینے کی جب تنخواہ ملے اس میں سے کچھ حصہ نکالیے, جائیے کسی کو بتائے بغیر ایسے علاقوں میں چلے جائیے, دور چلے جائیے جہاں کوئی آپ کا جان پہچان والا نہ ہو, جہاں آپ کی ریاکاری کا شبہ تک نہ پیدا ہوتا ہو. وہاں جا کر ان مسکینوں کو کھانا کھلائیے, ان محتاجوں کو کھانا کھلائیے جو دیہات میں ہیں, جن کے پاس کھانے کو وہ ترس رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں, تو ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ محبوب بن جائیں گے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بہت پیاری بات کہی, وَلَأَنْ أَمْشِي مَا أَقِيَ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا. ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں, آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں, آپ دعائیں کر سکتے ہیں, ساری عبادتیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک مہینہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں میرے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں. جائیے کبھی کسی کے ساتھ, کون کیا پریشانی میں ہے, اس کی تکلیف کو حل کریے, اس کی مصیبت کو دور کریے. ایک مہینہ اعتکاف بیٹھ کر آپ وہ ثواب شاید نہ کما پائیں, وہ ثواب آپ کو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے میں مل جائے. ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. جو بندہ اپنے غصے کو پی جائے, غصے کو کنٹرول کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے. آدمی غصہ کس پر اتارتا ہے؟ جس کے پر اس کی دھاگ جمانا ہوتا ہے. اپنے سے بڑے کے سامنے غصہ نہیں دکھاتا ہے, اپنے سے چھوٹوں کے سامنے یا مقام میں جو کمتر ہے ان کے سامنے غصہ دکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غصہ پی جانے والوں کو جو غصہ آنے کے باوجود کنٹرول کر لے. سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جو مکہ مار دے, کسی کو شکست دے دے, وہ نہیں, بلکہ وہ بہادر ہے جو غصے کو کنٹرول کر لے, اپنے غصے کو معاف دے دے. وہ آدمی سب سے بڑا بہادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات جو جنت میں جائیں گے اس میں کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور احسان کرنے والوں کو, حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ, کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. مطلب ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا نام چلتا رہے, اللہ کی بڑائی چلتی رہے, اللہ کی حمد چلتی رہے. زبان سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلمات ہیں وہ زبان پر تمہارے جاری رہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث میں کہا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. تین قسم کی بات کہی آپ.
تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین طرح کے لوگوں کو پسند کرتا ہے. وہ کون ہے؟ العبد التقی، اللہ سے ڈرنے والا بندہ، متقی بندہ. الغنی، بے نیاز، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے مانگنے والا ہو، وہ مالدار، وہ بے نیاز آدمی. اور تیسرا الخفی، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والا، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والا، ظاہر نہیں کرتا کس کی کیا مدد کر رہا ہے. اس ہاتھ سے دے رہا ہے، رائٹ ہینڈ سے دے رہا ہے تو لیفٹ ہینڈ کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتا نہ چلے. لوگوں کی خبر گیری کر رہا ہے، لوگوں کی تکلیف دور کر رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے. جو بھی وہ نیک کام کر رہا ہے سامنے نہیں ہے، فرنٹ لائن پر نہیں ہے، وہ پردے کے پیچھے ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ایسا چھپ کر وہ کام کرنے والا ہو. یہ تین طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اخلاق والے کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احب العباد الی اللہ احسنهم خلقا، سب سے زیادہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، ناشکری کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ نے کہا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے خوش ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننے کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا میں سب لوگوں کے محبوب بن جائیں گے، آسمان میں سب کے محبوب بن جائیں گے. اللہ کے محبوب بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھے گا. کیسے محفوظ رکھے گا؟ یوسف علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ وہ مشہور واقعہ جانتے ہیں جب بدکار عورت نے انہیں بدکاری کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ لِأَنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. ہم نے برائی کو، بدکاری کو، بے حیائی کو ان سے پھیر دیا، دور کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا چہیتا بندہ ہے، وہ ہمارا پسندیدہ بندہ ہے. اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے تو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ رہو گے. تو اللہ کے چہیتے بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں ان اعمال کو پریکٹیکل طور پر خود کریں، دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں. ایسا نہیں کہ خطبہ سننے کے بعد ایک دوسرے کو تانا دینے لگے کہ دیکھو آج خطبے میں تمہارے ہی بارے میں کہا گیا ہے. نہیں، خطبے میں ہمیشہ آدمی اپنے بارے میں سوچے. عام طور پر جب بھی لوگ خطبہ سنتے ہیں تو اپنے اپوزٹ والے کو دے، تمہاری طرف اشارہ تمہاری طرف نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی ہر آیت کو اپنے اوپر لیتے تھے. اور آج کا مسلمان ہے جو ہر آیت کو، ہر حکم ربانی کو اپنے اوپر نہیں اپنے دشمن کے اوپر فٹ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بارے میں نہیں تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی. اگر ایسا رہا تو پھر ہم رب کے نافرمان ہیں، رب کے نافرمان ہم بن رہے ہیں، اللہ کے احکام کو ہم روند رہے ہیں، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حکم کو اپنے لیے سمجھیں اور اللہ کے چہیتے بننے کی کوشش کریں. لوگوں کی واہ واہی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، اس بات کو چھوڑ دیں، اللہ کو خوش کرنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی خوش کر دے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے گا، بنا دے گا، جنت میں داخلہ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنا چہیتا، اپنا پسندیدہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے. ہمیں وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے جس سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.